کہ صحابہ میرے نبی کے در سے وابستہ ہیں اور اہل بیت میرے نبی کے گھر سے وابستہ ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا پر صحابہ کے تعلق سے کچھ حضرات نے بدگمانی پھیلانی شروع کر دی ہے. حضرت آج جو تقریباً 2-3 ہفتوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ ایک اچھی پہل اسلام مسجد کے امام صاحب کے ذریعہ عارف جمال صاحب کے ذریعہ جو پہل کی گئی ہے، اس طرح کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے اوپر جو بیانات بتائے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو نہیں بھی معلومات تھا انہیں بھی معلومات ہو گئی ہیں. یہ ایک بہت اچھی پہل ہے. تو اس پہل کے سلسلے میں آگے آپ کا کیا اس پہ رد و عمل ہے؟ کیا یہ پہل ہمیشہ رہنی چاہیے، ہر مسجدوں میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ بارے میں آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گو. دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک بڑی اہم ہدایت ہر صاحب ایمان کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو کسی بھی شخص کو ہدایت دے دینا یہ کسی بھی انسان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن تذکیر ہر انسان کے اختیار میں ہے. تذکیر کے معنی یاد دہانی کرانا. تو ہمارے حضرت قاری صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پہلا اور آخری سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ جاری رہنا چاہیے. سلسلہ جاری رہے گا تو امت بیدار رہے گی. ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آج شریک ہوئے، ہو سکتا ہے پچھلے پروگرام میں وہ شریک نہ ہوئے ہوں. آئندہ جو پروگرام منعقد ہوگا ہو سکتا ہے اس میں نئے لوگ آئیں. تو تذکیری سلسلہ جب جاری رہتا ہے تو امت میں بیدار مغزی باقی رہتی ہے اور امت جو ہے وہ سوتی نہیں ہے. جب تذکیر کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے تو امت پہ غفلت آ جاتی ہے. آج اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ امت صحابہ کرام سے بالکل ناآشنا ہو گئی، صحابیات کے کردار سے بالکل ناواقف ہو گئی. امت اہل بیت اور آل اطہار سے بالکل ناآشنائی ہے. تو اب اس چیز کو بیدار کرنے کے لیے، امت میں یہ مذہبی بیداری لانے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا بہت ضروری ہیں، جس میں دلائل اور شواہد کے ساتھ میں گفتگو کی جائے اور امت کو مقام صحابہ سے بھی روشناس کرایا جائے. جس کو نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، وہ بڑی طویل بحث ہے، لیکن میں آپ کو اس کا اختصار کے ساتھ بھی ایک حصہ سنا دوں، اس کے بعد ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملے گا تو حدیث کے حوالے سے مجدد الفسانی نمبر اللہ مرحبا کو پورا مکتوب آپ کو سناؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خاطب کرتے ہوئے کہ علی، تمہارے اندر عیسیٰ کی جھلک مجھے نظر آ رہی. حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک مجھے دکھائی دے رہی. جھلک کس طرح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروہ بنتے تھے. ایک گروہ نے ان سے محبت کی، محبت میں افراط کیا، اللہ کا بیٹا مان لیا. دوسرے گروہ نے ایک عیسائی کے نصارہ، اور دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، تفرید کی، اور اتنی تفرید کی کہ آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تو مانا ہی نہیں، آپ کو ولد الزنا اور حرام انسان تک ٹھہرا دیا. اتنے گر گئے وہ. ایک طبقہ تھا حواریوں کا، قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ معتدل طبقہ تھا جس نے افراط نہیں کی، جس نے تفرید نہیں کی. یہ دونوں لفظ مجدد الفسانی نے استعمال کی. امت کو اہل بیت اور آل رسول سے بھی روشناس کرایا جائے. بلکہ اس سلسلے میں نے ایک جملہ تیار کیا ہے، وہ تمام ناظرین اور سامعین تک پہنچ جائے، اللہ کرے تو بہت فیض پہنچے گا. وہ جملہ میں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ
میرے نبی کے در سے وابستہ ہیں اور اہل بیت میرے نبی کے گھر سے وابستہ ہیں. میں اپنے نبی کے در والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں اپنے نبی کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو صحابہ ہوئے اہل بیت آل رسول، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے کہ صبح کو اسکول بھی جانا ہے اور صبح کو ہمیں آفس جانا ہے. اتوار نہ ہوتا تو یہ آدھے آدمی نظر آتے، اسکول والے بھی چلے جاتے، آفس والے بھی. آپ سب اصل محبت تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں واقعتاً بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک اطمینان یہ بھی ہے کہ کل کوئی اتوار ہے، کوئی دقت نہیں. دیکھیے آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ اسلام میں صحابیات کا مقام اور ان کی قربانی اس عنوان سے بیان ہوگا. اس سے پہلے کئی سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر ہفتے اصلاحی موضوع ہوتا ہے، الگ الگ مقررین ہوتے ہیں، موضوع بھی الگ الگ ہوتا ہے. لیکن 7 ہفتے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی اور مجھے ضرورت میرے سامنے پیش آئی کہ صحابہ کے تعلق سے ان کی فضیلتیں تو اکثر جگہ بیان کر دی جاتی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا پر صحابہ کے تعلق سے کچھ حضرات نے بدگمانی پھیلانی شروع کر دی ہے، جس سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو جو کچھ وہاں سن رہے ہیں وہی ان کے دماغوں میں بیٹھ رہا ہے. صحابہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک صاحب ہمارے یہاں کے مقتدی ہیں، ان کے چچا سوشل میڈیا سے جڑے اور انہوں نے یہ تمام بیانات سنے جو اہل بیت سے، جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے بیانات سن کر کے وہ خود، ان کی بیوی اور ان کے 3 بچے شیعہ بن گئے. جب سے مجھے ایک طرح سے کرنٹ سا لگا اور بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے نوجوان صحابہ کے بارے میں زیادہ تر گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے صحابہ کے واقعات سنانے کا یہ بیان نہیں رکھا ہے. لوگوں نے کہا بھی کہ واقعات تو آپ سنوا نہیں رہے. نہیں، ہم نے کہ صحابہ کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا مقام ہے، کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. لہذا تاریخ سے نہ سمجھیں، قرآن سے سمجھیں. وہی سبق ہمارے حضرت مولانا انیس گلگرامی صاحب نے 3 ہفتے واقعات نہ سنا کر کے دلائل کی روشنی میں قرآن زیادہ پڑھ کر کے اور صحابہ کے مقام کو بتایا ہے، صحابہ کے مرتبے کو بتایا ہے اور ان کی تقسیمیں بتائی ہے. اور پھر آخر میں بتا دیا کہ اللہ نے یہ وعدہ قرآن میں فرما لیا کہ شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی صحابہ تھے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ اتنی بہترین تفسیر حضرت نے اور اتنا بہترین سبق یہاں پیش کیا ہے کہ جن حضرات نے بھی توجہ سے سن لیا ہوگا وہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ جماعت ایسی بن جائے گی ان میں کوئی ایک بندہ تو اتنا نیک ہوگا ہی کہ اس کی نیکی کی وجہ سے عبد الواحد ہماری مغفرت ہو جائے. تو اس تڑپ نے یہ سبق شروع کرایا ہے. اور میں نے پہلے ہی سبق میں حضرت کا جب پہلا سبق تھا ائمہ کو بلایا تھا تو ماشاءاللہ تقریباً 75-80 ائمہ تشریف لائے تھے. حضرت نے سب کو ہدایت دی کہ آپ سب بھی اپنی اپنی مساجد میں 4-4 5-5 ہفتے یہ سبق جاری کریں.